بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 رمضان المبارک۔ زکوٰۃ مستحق کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھی شریعت نے احکام بتائے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ پھینکو۔ لہٰذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ اسی جگہ پر جائے جہاں شرعاً زکوٰۃ جانی چاہیے۔ بعض لوگ زکوٰۃ نکالتے تو ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ صحیح مصرف پر خرچ ہو رہی ہے یا نہیں۔ لہٰذا اپنی زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ کو تلاش کر کے ادا کی جائے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ مسلمان مستحق کو دینا ضروری ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ غیر مسلم مستحق کو نفلی صدقہ اور عطیہ دینا جائز ہے۔ مطلب یہ ہمدردی کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ جو لبرل قسم کے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں یار حالانکہ ہونا چاہیے، ان کو دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھے گی۔ تو محبت بڑھانا ہی ہے تو ان کو نفلی صدقہ دو، ہدیہ دو، گفٹ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ تو شریعت کا ایک حکم ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے اس پر ہم کو عمل کرنا ضروری ہے۔ محبت بڑھانے کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، ہم ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، نفلی عطیہ دے سکتے ہیں۔ پھر مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ جس شخص کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضروریات سے زائد مال، مثلاً ضرورت سے زائد برتن، کپڑے، زمین وغیرہ، یہ تمام چیزیں نصاب جس کا بنتا ہے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر موجود نہ ہو تو مستحق زکوٰۃ ہے۔ اسے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر مذکورہ چیزیں یا چند چیزیں جو نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر موجود ہو تو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس لیے کسی کو بھی زکوٰۃ دینے سے پہلے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ بعض لوگ خواہ بھی مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس ضرورت کی حد تک ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ خود بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن ان کی عادت ہی مانگنا ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر گلیوں میں جو فقیر مانگنے والے آتے ہیں، اگر ان کی ہم ہسٹری دیکھیں گے تو یہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، بلکہ اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے، وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے بچنا چاہیے۔ مقروض کب مستحق زکوٰۃ ہے؟ اگر مقروض یعنی جس پر قرضہ ہے، اگر مقروض کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضروریات سے زائد سامان نصاب کے برابر ہے مگر اس سے زیادہ قرض ہے تو مستحق زکوٰۃ ہے اور اسے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس مقروض کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔ اس مقروض کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک ضروری ہے، یعنی مالک بنانا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینا شرط ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا کام جس میں زکوٰۃ کی رقم مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر نہ دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثلاً زکوٰۃ کی رقم براہ راست مسجد و مدرسہ وغیرہ کی تعمیر میں صرف کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح رفاہی ضروریات مثلاً راستوں، پانی کی ٹنکیوں، شفا خانوں وغیرہ کی تعمیر میں براہ راست زکوٰۃ کی رقم لگانا درست نہیں ہے۔ ان جگہوں پر صرف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ فتاوی عالمگیری۔ مستحق مقروض کے قرض کو معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مستحق مقروض کے قرض کو معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور اس کی جائز متبادل صورت، مستحق مقروض سے زکوٰۃ کی نیت سے قرض معاف کرنے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ تو اب اس کی صحیح صورت کیا ہے؟ صحیح صورت یہ ہے کہ مستحق مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اپنے قرض میں اس سے واپس لے لی جائے۔ اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
اور اگر یہ خطرہ ہو کہ وہ رقم لینے کے بعد واپس نہیں کرے گا تو یہ تدبیر کی جائے کہ اس سے کہا جائے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو وکیل بنائے جو اس کی طرف سے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے اس کے قرض میں ادا کر دے، پھر اس وکیل کو زکوٰۃ کی رقم ادا کی جائے۔ وہ وکیل زکوٰۃ کی رقم اپنے قبضے میں لے کر قرض کی ادائیگی میں قرض دینے والے کو واپس کر دے تو صاحب نصاب کی زکوٰۃ اور مقروض کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یعنی صورتیں بن سکتی ہے لیکن اس کو شریعت کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ نہ فروخت ہونے والی چیز زکوٰۃ میں دینا۔ اب دکان میں ایسا مال تھا کہ بک رہا ہی نہیں، تو آدمی کیا بولے چلو اب زکوٰۃ دے دیں گے اس کی، تو اس کی صورت کیا ہے کہ دکاندار کے پاس اسٹاک میں ایسا مال موجود ہے جو فروخت نہیں ہو رہا ہے، وہ دکاندار اپنی زکوٰۃ میں فروخت نہ ہونے والا مال دے رہا ہے، تو اس چیز کی جتنی مالیت بازار میں ہوگی اس کے بقدر زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ جیسے 1,00,000 روپے کا مال تھا اس کی دکان میں، ردی مال جو بک رہا نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، اسی مال میں سے 2,500 روپے کا جو ہے تو مال کیا کر دیا، زکوٰۃ کی نیت سے کسی کو دے دیا، تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائیں گی۔ لیکن آگے ضابطہ دیکھیے، البتہ ردی چیز یعنی بیکار چیز زکوٰۃ میں دینا اخلاص کے منافی ہے، یعنی یہ مجبوری میں جو ہے تو تم کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اخلاص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ شامل عبادت